نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. سورۃ الممتحنہ مکمل پڑھ چکے ہیں. اب ہم یہاں سے اس لیکچر سے احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹارٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ یہ ہے الصلاۃ امام الدین ومن اقام فقط اقام الدین ومن عدم فقط عدم الدین. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے. جس نے اس کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو گرا دیا گویا اس نے دین کو گرا دیا. یہاں اس حدیث مبارک میں دو پہلو ہیں. پہلا ہے وہ نماز کی اہمیت، فرضیت، اور دوسرا ہے دین اسلام کو نماز کے مرہون منت قرار دیا. یعنی اس حدیث مبارکہ میں دین اسلام کو عمارت سے تشبیہ دی گئی. عمارت سے تشبیہ دی گئی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بلڈنگ، ایک عمارت جب کبھی آپ دیکھیں تو وہ بغیر ستونوں کے یا بغیر سپورٹ کے کبھی بھی وہ کھڑی اور قائم و دائم نہیں لے سکتی. جب تک اس کے ستون یا سپورٹ نہ ہو تو عمارت بغیر ستونوں اور سپورٹ کے کھڑی نہیں ہو سکتی. تو اس حدیث مبارکہ میں دین اسلام کو بطور عمارت کے تشبیہ دی گئی ہے اور نماز کو ستون سے تشبیہ دی گئی ہے. نماز کو ستون کے ساتھ تشبیہ دی گئی. اور وہ حدیث کے اندر موجود ہے الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. جس نے اس کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، او فلاح کی طرف، او نماز کی طرف، تو مومن اہل ایمان یہ مؤذن کی صدا اور آواز سننے کے بعد لبیک کہتے ہوئے جب اللہ کے ہاں روبرو اور اس کی درگاہ اور اس کے گھر میں جب پیش ہوتا ہے، آتا ہے، تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے اور اس کو بجا لاتا ہے. اور ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے، نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری مثال سے بات سمجھائی. فرمایا کہ اگر تم سب میں ہر ایک کے گھر کے سامنے ایک نہر بہہ رہی ہو اور وہ 5 وقت اس میں غسل کرے، تمہارا کیا گمان ہے اور کیا خیال ہے؟ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی میل کچیل اس کے جسم پہ باقی نہیں رہی. تو آپ نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال اسی طرح ہے کہ جب بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، پانگانہ نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ کریم اس کے جسم پہ جو گناہ ہوتے ہیں اس کو بالکل صاف کر دیتا ہے. اور عبادات میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ نماز کا ہے. عبادات میں سب سے پہلا نمبر وہ نماز کا ہے. جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لاتا ہے، اللہ کریم کے ساتھ کی طرف سے سب سے پہلا حکم جو عائد ہوتا ہے، سب سے پہلا حکم جو اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے وہ نماز ہے. اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے نماز فرض ہوئی ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا ہی حساب لیا جائے گا. اگر اس کی نماز پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی اس کے پورے نکلیں گے. نماز کی اہمیت میں سینکڑوں احادیث موجود ہیں اور آپ نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے خارج من الاسلام، وہ اسلام سے
خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بالکل جو ہے اس کی چھوٹ نہیں ہے نماز کی۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم پر موت آ جائے، یعنی موت تک عبادت، یعنی نماز جو ہے، جو عبادات میں سب سے پہلا اس کا نمبر ہے، اس وقت تک کرنے کی تلقین ہے۔ اب اگر بالفرض ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کے نماز پڑھے، اگر وہ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، پھر وہ اشاروں سے پڑھے۔ تو کسی صورت میں نماز نہ پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو شخص پانگانہ نماز ادا کرتا ہے گویا وہ اپنے دین کو، اس ایمان کو اس نے قائم کیا ہوا ہے۔ اگر وہ پانگانہ نماز ادا نہیں کرتا گویا اپنے دین اور ایمان کو وہ گرا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 5 انعام دیتے ہیں۔ ایک دنیا میں 4 مرنے کے بعد ہے، دنیا میں اللہ اس کی رزق کی تنگی ہٹا دیتا ہے، اسے وسعت رزق عطا کرتا ہے۔ اور نمبر 2، مرنے کے بعد جو پہلا انعام ہے وہ قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور احادیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص صبح کی نماز نہیں پڑھتا تو ظہر تک اللہ کریم اس کے اوپر قبر میں ازدحام مقرر کر دیتا ہے، جو اسے ڈنگ مارتا رہتا ہے، ڈستا رہتا ہے اور ڈستا رہتا ہے، اور اتنا زہریلا ہوتا ہے اس کا ڈنگ اور ڈسنا کہ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر زمین کے اوپر وہ سانپ ڈسے، ڈنگ لگائے تو 40 سال تک زمین پہ گھاس تک نہ ہو، کتنی سخت ہوئی ہے۔ پہلا انعام ہے مرنے کے بعد قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے۔ نمبر 2، دوسرا پہلا انعام جو ہے قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے۔ نمبر 2، دوسرا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ اسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے اسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو وہ جنتی ہوگا۔ اور نمبر 3، وہ پل صراط پر بجلی کی طرح پار کر دیا جائے گا۔ اور نمبر 4، بغیر حساب کتاب کے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جہنم کے جو ہے نہر میں پڑا ہوا ہے اور اس کا سر پتھر سے کچلا دیا جاتا ہے اور وہ بالکل چور چور ہو جاتا ہے، پھر بن جاتا ہے، پھر پتھر سے مارا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ من ھذا، یہ شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گا یہ وہ شخص ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں نماز کی سستی کرنے پہ اتنی وعید ہے، جو نہ پڑھے گا تو اس کی کتنی سخت وعید ہوگی۔ تو یہ مختصر سی پہلی جو حدیث ہے اس کی تشریح میں نے بیان کی ہے، تو اس پر مزید بھی بولا جا سکتا ہے لیکن آپ کے لیے اتنے ہی جو ہے وہ کافی ہے۔ تو اس کے انشاءاللہ سوالات میں آپ کو لکھا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔